دن ہے، اور یہ جو عورت آزادی مارچ، عورت مارچ کے نام سے مارچ کا سلسلہ شروع ہے، یہ کورونا وائرس کو دعوت دینے کا مارچ ہے، اس لیے کہ اس میں عورتیں بے پردگی کرتی ہیں، بے حیائی کرتی ہیں۔ اور آپ کو یاد ہے کورونا وائرس سب سے پہلے چین میں پھیلا، اور چین والوں نے اس سے پہلے کیا کیا؟ عورتوں کے حجاب پر پابندی لگا دی۔ جو عورت با حجاب نظر آتی، وہاں کی پولیس، وہاں کے عام لوگ اس سے حجاب چھین لیتے، اس کو مارتے، اس کی پٹائی کرتے، حجاب کے دشمن بن گئے۔ اللہ نے ان پر کورونا وائرس مسلط کر دیا، ایسا مسلط کر دیا کہ ان کے مرد بھی حجاب کرنے لگے، چہرہ چھپانے لگے۔ عورتوں کا حجاب نہیں چھوڑتے تھے، ان کے مرد بھی کورونا وائرس کی وجہ سے حجاب کرنے لگے، سارا جسم چھپانے لگے، سر سے پیروں تک جسم چھپانے لگے۔ اب یہ جو پاکستان میں عورت مارچ کے نام پر یہ مارچ کر رہے ہیں، یہ کورونا وائرس اور اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اگر عورتیں اپنے حقوق کے لیے مظاہرہ کریں تو ان کے کون سے حقوق کے لیے ان کا احتجاج کرنا ہے؟ ایک حق تو یہ ہے کہ عورت کو اس کا مہر پورا دیا جائے، یہ ان کا حق ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ عورت کو جائیداد میں اور مال میں میراث کا پورا حصہ دیا جائے، یہ ان کا حق ہے۔ اور تیسرا حق، عورت کو تعلیم دلوائی جائے۔ چوتھا حق، عورت کو اگر ضرورت ہے تو شرم و حیا، حجاب اور حیا کی پابندی کے ساتھ شرعی حدود کے اندر اس کے لیے کوئی کاروبار، اس کے لیے کوئی ملازمت کا انتظام کیا جائے شرعی حدود کے اندر، یہ عورت کے حقوق ہیں۔ چھٹا حق، شوہر کو چاہیے کہ شوہر بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ عورت کے حقوق ہیں۔ اگر ان کے یہ نعرے ہوتے زبانوں پہ، اگر کتبوں پر یہ نعرے لکھے ہوتے تو عقل پھر مان لیتی کہ یہ عورتوں کے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن ان کے کتبوں پر کیا لکھا ہوتا ہے؟ اس مارچ والی عورتوں کے، اور ان کی زبانوں پہ کون سا نعرہ لکھا ہوتا ہے؟ میرا جسم میری مرضی۔ یہ تو شریعت کے خلاف نعرہ ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف نعرہ ہے، اور یہ یہود اور نصارہ کی سازش ہے جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا وزیر اعظم بھی کہتا ہے اگر جائز حدود کے اندر وہ جلوس نکالتی ہیں تو ہم ان کا تحفظ کریں گے۔ یہ جائز حدود ہیں کہ عورت کہے میرا جسم میری مرضی؟ تیرا جسم تیری مرضی کہاں ہے؟ یہ جسم اللہ کا ہے۔ اگر یہ جسم تیری مرضی ہوتی، یہ جسم تیری مرضی کا ہوتا تو تجھ پہ، تیرے چہرے پر بڑھاپے کی جھریاں نہ آتی۔ اگر یہ جسم تیرا ہوتا تو تیری بڑھاپے کی وجہ سے تیری سنوائی کم نہ ہوتی۔ اگر یہ جسم تیرا ہوتا تیرے 32 دانت بڑھاپے میں ٹوٹ نہ جاتے، نکل نہ جاتے۔ اگر یہ جسم تیرا ہوتا تو تیری بینائی کمزور نہ ہوتی۔ تیرا جسم کہاں ہے؟ یہ اللہ نے کی امانت ہے اور اس پر اللہ کی مرضی چلے گی۔ جسم اللہ کا ہے اور مرضی بھی اللہ کی چلے گی۔ اور دوسرا کیا لکھا تھا؟ کیا تھا اس میں؟ ایک مرد کو کتا بنایا ہوا ہے، کتا، اور اس کے گلے میں پٹا ڈالا ہوا ہے اور عورت اس کو کھینچ رہی ہے۔ یہ عورت مارچ کے کارنامے ہیں، یعنی مرد کتا بن گیا۔ بے غیرت ہیں وہ مرد جو ایسی عورتوں کو اجازت دیتے ہیں مارچ کرنے کی، جن کی بیٹیاں، جن کی بیویاں اور جن کی بہنیں اس مارچ میں حصہ لے رہی ہیں، وہ مرد سب سے بڑے بے غیرت ہیں۔ اور غیرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس ایسے مارچ والی عورتوں کو دیکھا جائے تو جو دوسرے مسلمان ہیں ان کے بھی غیرت کا تقاضا یہ کہ ڈنڈے لے کر ان کی پٹائی کریں، تاکہ یہ توبہ کر لیں کہ مارچ کیا بلا ہے۔ یہ حقوق نہیں، یہ بے پردگی پھیلانا چاہتے ہیں، بے غیرتی پھیلانا چاہتے ہیں، اور ان کی حمایت کرنے والے بھی پرلے درجے کے بے غیرت ہیں، اور یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں۔ اور اسی مارچ میں ایک بوڑھے عورت سے پوچھا گیا کہ نکاح کا کیا ہے؟ کہنے لگا نکاح تو انگریزوں کا طریقہ ہے، یہ کوئی سنت نہیں ہے، یہ اس مارچ والوں کے کارنامے ہیں۔ پھر بھی کچھ لوگ ان کی حمایت کرتے ہیں۔
اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے عقلوں پر پردے اللہ نے ڈالے ہوئے ہیں، بے عقل ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد